الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان کہ رب غفور نے ہم کو یہ رمضان میسر فرمایا اور اس مبارک مہینے کی عبادتوں کی توفیق بھی دی، اور آج ہماری 9 تراویح ختم ہو گئی، 8 روزے ہو گئے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات کو، ہمارے سجدوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری اپنی نیتوں کے اخلاص کے ساتھ اللہ قبول فرمائے۔ ایک بات میں بارہا کہتا ہوں، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ جب قنوت پڑھا جاتا ہے، مانا کہ ہم لوگ عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں، اس کے باوجود اتنا تو سمجھ میں آتا ہے جو دعا کے جملے ہیں اس پر آمین کہیں، اور جو دعا نہیں ہے اس پر آمین نہ کہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک دوسرا طریقہ بھی بتایا، 5 مرتبہ آپ آمین کہیں، اس کے بعد خاموش کھڑے رہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بچے بول جاتے ہیں، لیکن بڑوں کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ یہاں سے آمین نہیں کہنا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اس پہ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارکت ربنا وتعالیت، یہ آمین کہنے کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 5 مرتبہ آپ آمین کہیں گے۔ وہ کس میں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما آتیت، وقنا شر ما قضیت۔ بس یہ 5 پہ آپ آمین کہیں، اور بقیہ جو بھی وہ کہہ جاتے ہیں اس پہ آپ کو آمین نہیں کہنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو آمین نہیں کہنا ہے، تیرے سوا کوئی تقدیر بدلنے والا نہیں ہے۔ اس میں آمین کیا ہے؟ اے اللہ تو تقدیر کا لکھنے والا، تیرے سوا کوئی بدلنے والا نہیں، اس پہ آمین کہنے کی بات نہیں۔ انہ لا یذل من والے، تو جسے عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کرتا، اس میں آمین کی بات نہیں۔ ولا یعز من عادیت، اور تو جس کو عزت دے دے کوئی اسے ذلیل نہیں کرتا۔ تبارک ربنا وتعالی، اے پروردگارا تو ہی بلند و بالا ہے، تیری ہی فضیلت ہے، تو ہی رب غفور ہے، اس میں آمین کہنا ہے۔ تو اس لیے آمین 5 مرتبہ کہے پھر خاموش ہو جائے۔ بچے بھی اس کی عادت کر لیں گے جب آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا، سورہ انعام آج 9واں پارہ پڑھا گیا۔ سورہ انعام 8ویں پارے کی اس سورت میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حرام کیا ہے، اسلام میں کیا حرام ہے، کھانے پینے میں نہیں، معاملات میں۔ کھانے پینے میں تو وہ جو حرام ہے وہ بتا دیا ہے، معاملات میں کیا حرام ہے وہ اللہ نے 10 چیزیں بتائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ وہ آج اسی ایک آیت پر بات ختم ہو جائے گی، 10 بج گئے ہیں مکمل۔ جی ہاں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ بھائی بیٹھ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر معاملات میں کیا کیا حرام کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں معاملات میں کیا کیا حرام ہے، ممنوع پروہیبٹڈ کیا کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ کے ساتھ چاہے ذات میں ہو، صفات میں ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک ربوبیت ہو، شرک الوہیت ہو،
کسی میں بھی ذرہ برابر آپ شرک نہیں کریں گے۔ ایک وبالوالدین احسانا، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ حسن سلوک کا مطلب احسان والا معاملہ کرو۔ شرک اصغر میں، چھوٹے شرک میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے قولی شرک، زبان سے بولنے والا شرک، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں میرے بچے کی قسم، سر پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں، یہاں پکڑ کے بولتے ہیں میری جان کی قسم جی، اور بولتے ہیں دیکھو ہاتھ میں رزق ہے، رزق کی قسم۔ چائے پیتے ہوتے ہیں، بولتے ہیں چائے پی رہا ہوں اس کی قسم۔ تو یہ ایک عجب سا معاملہ چل پڑا ہے۔ تو یہ قسم ہوتی نہیں، نہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہنا شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس کی 3 قسمیں، ایک قولی، ایک فعلی شرک، ہمارے فعل سے شرک کو ظاہر کرنا، جیسے تعویذ باندھنا، گلے میں، ہاتھ میں، کمر میں، پاؤں میں، ہاتھ میں دھاگے بننا، یہ سب کیا ہے؟ شرک، فعلی شرک ہے۔ یہ کام کر کے بتا رہے ہیں ہم، نہیں وہ تعویذ کے اندر اللہ کا کلام ہی رہتا ہے، سو ہرے کپڑے میں لپٹ کر رہتا ہے، بندے جا، آپ کا دین ہے، آپ بول دیے بندے جا تو بن لے، پھر دین اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو بتایا، اور بتانے کے لیے اللہ نہیں آیا تھا نیچے ہمارے پاس، اپنے رسول کو سے کہا کہ تم ان کو بتا دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ فعلی شرک ہے یہ۔ کیسا شرک ہے؟ فعلی شرک۔ اسی طرح عرس کو جانا، مزاروں کے پاس جانا، جمعرات کے دن گھر والوں کو لے کے جانا، معاف کرنا میں آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، عمل بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ تو اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، آپ دور ہیں، دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور کرے۔ آپ کا الگ ہو جانا خاص بات نہیں ہے، دوسروں کو بھی ان شرکیہ افعال سے دور کرے۔ تو یہ سارے معاملات شرک ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قلبی شرک، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، وہ عمل جس میں اخلاص نہیں ہے، دوسروں کے لیے کرنا، یہ ہے شرک۔ ریاکاری بھی شرک ہے۔ ایک آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، سمجھو ایک مسکین جا کر پوچھا اس کے پاس، وہ اکیلا بیٹھا تھا، اب میں دیا تو کون بھی نہیں ہے سامنے، تم ایسا کرو جو بعد میں آ جاؤ، مغرب پاؤ، مغرب کو اس کے دوستاں سب رہتی ہیں اس کے ساتھ، کیا دوپہر کو آئے تھے نا، تمہیں کیا قصہ؟ نہیں ذرا پریشان ہوں، کیا تو بھی ذرا مدد کریں گے، دے ڈال بھائی ان کو 1000 روپے دے ڈال، تاکہ پورے دوستوں کو، آزو بازو بیٹھنے والوں کو معلوم ہو کہ میں 1000 دیا۔ اور دل میں ارادہ کیا ہے؟ لوگ میری تعریف کرے، میں دیا کر کے بولے، لوگوں کو معلوم ہو میں دیتا ہوں، ذرا اتنا وتا نہیں جی، 1000 روپے دیتا ہوں، پرسوں دیا نہیں کیا؟ تمہارے سامنے دیا بھائی۔ تو یہ جو ہے شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دیا ضرور ہے، کس کے لیے دیا؟ نہ دیا ہوتا تو اچھا تھا، اس لیے نہ گناہ ہوتا نہ شرک ہوتا، دے کر کے گنہگار ہو گیا، پیسے بھی گئے۔ یہ تو 1000 کی بات ہے، لوگ عمرہ کرتے ہیں 80-90 ہزار کا دکھاوے کے لیے، رشتہ دار بھکاری رہتے ہیں اور یہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، یہ اور کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ میں ہر سال رمضان جاتا ہوں، رمضان میرا یہاں گزرتا نہیں، کہتے جب بھی 10 سال ہو گئے، 10 سال سے ہر سال میرا
عمرہ رمضان میں، وہاں سے تو سنے کیا ملا، کیا کس کے لیے گیا؟ اگر اللہ کے لیے گیا تو یہاں کیوں سنا رہا ہے؟ ایسے جاؤ کہ پتہ نہ چلے، ایسے آؤ کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑا تم گئے بھی تھے آئے بھی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا، پیسے بھی گئے، شرک بھی ہوا، گناہ بھی ہوا، ثواب سے خالی، ملا کچھ نہیں۔ تو لہذا شرک سے بچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا 10 باتیں بتائی ایک آیت میں، انعام میں 10 باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات شرک، ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس بارے میں کئی مرتبہ وہ کئی حدیثیں سنا چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ہوں اور وہ ان کو راضی نہ کیا ہو، ان کی خدمت نہ کیا ہو، ان سے دعائیں نہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن ناراض رہے گا، اس لیے کہ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا ہے۔ حقوق اللہ میں پہلا حق کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ حقوق العباد میں پہلا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس کے بعد وَلِذِي الْقُرْبَىٰ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو کھانے پینے کے ڈر سے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ہائی فائی بن کر کے جینا چاہتے ہیں، مجھے بھی تنخواہ ہے، میری بیوی بھی کمانے والی ہو اور بچے صرف 2 ہو، ایک ہو تو بھی چلے گا، بس بہترین بنگلہ بنا کر کے رہیں گے، آرام کی زندگی کریں گے۔ نہیں معلوم ان کو کہ آرام دینے والا کون ہے جی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اور کیوں کئی طرح سے حمل روک دیتے ہیں، کئی طرح سے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان باتوں کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کئی راستے ہیں حمل روکنے کے، لوگ روک لیتے ہیں اور کبھی تو گرا بھی دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کھانے پینے کے ڈر سے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ خالی کھانا پینا ہوا تو ہوا کیا؟ اسکول کی فیس کون دے گا؟ مدرسے میں ڈالو، فری میں پڑھاؤ، پیسے نہیں، بہت مشکل سے کل کو دیے تو 200 روپے، اور وہاں کانوینٹ میں نرسری کی فیس 15,000 روپے۔ نرسری پڑھاتے اڑاتے کچھ نہیں، صرف بیٹھ کے اٹھو، عادت ہو جائے، 15,000 روپے۔ یو کے جی ایل کے جی کی فیس 20 سے 30,000 روپے تک ہے، اور قرآن سیکھنے سکھانے کی فیس جی 200 روپے، وہ بھی آئے نہیں آئے۔ اس لیے کہ علماء نے قوم کو اتنا ہی بتایا ہے کہ قرآن کی اہمیت اگر اس دن سے روز اول سے بتائی ہوتی کہ عربی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، پڑھنے والے کو عربی کے ساتھ اس کا معنی بھی معلوم ہو۔ کیا ہم ایک لینگویج نہیں سیکھ سکتے؟ ارے جب انگریزی سیکھ سکتے ہیں، یہودیوں کی زبان سیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کا اپنا بھی ایک کلچر ہے، ہماری بھی کتاب ہے، ہماری زبان عربی ہے۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور عربی کیا ہے؟ عربی کیا ہے بھائی؟ یورپ میں اذان کس میں ہو رہی ہے؟ انگلش میں۔ یورپ میں نماز کس میں پڑھا رہے ہیں؟ انگلش۔ ساری دنیا میں اذانیں کس میں ہوتی ہے؟ عربی میں۔ نماز کس میں پڑھائی جاتی ہے؟ عربی میں۔ قرآن دنیا بھر میں کس زبان میں پڑھا جاتا ہے؟ عربی میں۔ تو یہ انٹرنیشنل نہیں ہے تو کیا ولیج لیول پہ ہے کیا؟ انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس لیے بچوں کو پڑھانا ان کا فیوچر بنے گا۔ ہمارا فیوچر قبر میں ہے۔ کہاں ہے؟ قبر میں، وہاں پوچھا جائے گا قرآن سکھا تھا، تیرے لیے نازل کیا تھا، تمہارے لیے رسول کو بھیجا میں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟
رسول تمہارے لیے بھیجا، کتاب تمہارے لیے نازل کیا اور تم نے اس کو پڑھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور خود بھی یہی دعا کی، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ طیب رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں سے کہا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات اور واعملوا صالحا۔ یہ ہمارے لیے بولا ہے رسولوں کو، رسولوں سے کہا تم حلال کی روزی کھاؤ، اس لیے کہ تم اپنی امتوں کے رسول ہو، رہبر ہو۔ تو یہ ہم جو کرتے ہیں نا، بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، یہ دنیا کا علم ہے، یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ اس کے بعد جس میں صلاحیت ہے وہ عالم بنے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق۔ بچوں کو فینسی لائف کے لیے کھانے پلانے ہوتا نہیں کر کو بول کو مارو مت۔ نحن نرزقكم واياكم، تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیں گے۔ تم دے رہے ہو کیا؟ تمہیں کیا حق ہے فیملی پلاننگ کرنے کا؟ ہم دو ہمارے دو، وہ بہت پرانی بات ہے، ہم دو ہمارا ایک ہے۔ وہ 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم دو ہمارے دو، اب ہم دو ہمارا ایک، بس۔ ولا تقربوا الفواحش، چوتھے نمبر پہ فحش کام کی طرف اس کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تفعلوا الفواحش نہیں ہے قرآن کی آیت، ولا تقربوا الفواحش، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا چھپے طور پر ہو۔ جیسے بعض لوگ جو ہے، اب کیا بتائیں، کئی ایسے معاملات ہیں جی، نگاہیں نیچے رکھو، غضوا ابصارکم، لوگ سمجھتے ہیں کالے کپڑے کے اندر پردہ ہے۔ پردہ کہاں ہے؟ پردہ کہاں ہے؟ آنکھ میں ہے۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اس کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہاں کون گیسو، اسے کیا ہونا، کس کا کیا رشتہ۔ یہ ہے ولا تقربوا الفواحش۔ بھئی کوئی بھی جائے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا جی؟ تو فواحش باتوں کے قریب نہ جاؤ، تنہائی میں عورتوں کے ساتھ بات چیت نہ کرو، ایسے اشتہارات نہ دیکھو جس میں عریانیت ہوتی ہے۔ ما ظہر منہا، چاہے وہ کھلے طور پر ہو یا پھر بند کمرے میں، وما بطن ولا تقتلوا النفس التی، 5ویں نمبر پہ فرمایا کسی جاندار کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ کیا حق ہے؟ 3 آدمیوں کو آپ مار سکتے ہیں، 3 اشخاص کو مار سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کون؟ جس نے ناحق کسی کو مارا ہے اس کو مار سکتے ہیں قصاص میں، قصاص میں اس کو مار سکتے ہیں۔ دوسرا، شادی شدہ ہو کر کے اگر زنا کیا تو اس کو پتھر مارنا ہے، سنسار کرنا ہے، شریعت کی سزا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ 2 آدمیوں کو آپ مار سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تیسرا، دین سے جو پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ پہلے تو ایسے بہت، اب چلا ہے سلسلہ، اکثر فون وغیرہ میں لوگ آ رہے ہیں، میں پہلے مسلمان تھا، قرآن پڑھا، اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے، میں مرتد ہو گیا ہوں۔ ڈبیٹ پہ آ رہے ہیں، ڈبیٹ کر رہے ہیں علماء کے ساتھ، اسکالروں کے ساتھ، جی مرتد ہو رہے ہیں، یہ فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمان دین سے واپس جا رہے ہیں، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو بھی آپ قتل کریں گے۔ یہ 3 آدمیوں کے علاوہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم، اللہ یہ بات کی تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون۔ اور فرمایا 6 نمبر پہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ ایسا ہوتا ہے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے رہتے ہیں، بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی اس کے گھر کو ان بچوں کو سنبھالتا ہے اور جائیداد اس کے حصے کی اپنے پاس رکھتا ہے۔ بچے بڑے ہو جائیں گے تو دیں گے، بڑے ہونے تک تو یہ بیچ دیتا ہے، رہتا ہی نہیں کہ کیا دے گا بعد میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال تم کائے کو کھاتے ہو؟ تمہارا حصہ تم لو، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیا ہے آگے؟ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داری کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کو دے دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جی نمبر 7 پہ کیا ہے؟ جی تول سیدھا رکھو، ڈنڈی مارنے والا کام مت کرو، ترازو کے نیچے میگنیٹ مت لگاؤ۔ ہاں کرتے نہیں؟ سیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کا پیندا اندر چپکا ہوا رہتا ہے، اس میں بھر بھر کے دیتے ہیں، اور جو لیتے ہیں اس کا پیندا باہر نکلا ہوا رہتا ہے، رکھے تو لڑکتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں تاکہ زیادہ آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی جرم میں تباہ ہو گئی۔ یہی غلطی تھی کہ ناپ تول برابر نہیں کرتے تھے، ان سے کہا گیا یہ کام چھوڑ دو، نہیں مانے، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس وقت کیا تھا؟ پنشمنٹ، ججمنٹ ایٹ اے ٹائم ہو جاتا تھا۔ یہ امت کو چھوڑ دیا گیا ہے، کیوں؟ آخری امت ہے، اس کو اگر پنشمنٹ دے دیں، اس کا ججمنٹ یہی سنا دیں تو بچیں گے کون؟ نبی کی امت مسلمان ہے کہ ہندو؟ دونوں بھی ہیں، ہندوان بھی، ماشاءاللہ۔ غیر مسلم بھی نبی کی امت میں ہے۔ امت کی کتنے قسمیں ہیں؟ کیا نئی بول کو پوچھے تو غلطی ہے؟ ایک دوسرا، سبحان اللہ، امت الدعوہ، امت الاجابہ۔ ایک وہ امت ہے جو ان کو دعوت دے، وہ کون ہے؟ مسلم ہے۔ امت الاجابہ جو دعوت قبول کرنے والے ہیں، وہ کون ہے؟ غیر مسلم۔ کب بھی دعوت دیے تھے؟ ہم لوگ کبھی کسی غیر مسلم کو، حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی کو تک بولے ہیں کیا؟ ایک اللہ کے بارے میں، قرآن کی سچائی کے بارے میں بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بولے ہیں؟ نہیں بولے۔ ہم کہاں کہ امت الدعویٰ ہے، نام ہے بس۔ جی، اور قرآن کریم میں سورت نازل ہو گئی سیدھا تولنے کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں، معاملات میں حرام کیا ہے اللہ بتایا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ تولتے ہیں یا ماپتے ہیں تو نقصان سے معاملہ کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن سے، اس دن تو سب کو حساب دے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ناپ تول میں ٹھیک ٹھاک رہیں۔ بعض لوگ اب ذرا ڈالو جی، وہ جھکتا ہوا تولے، ڈالو صاحب دو، زبردستی، یہ غلط ہے۔ سب کو 2 ڈالتا رہے گا تو 1 کلو تو اس کا چلے جائے گا، تو وہ کلو کے پیسے کون دیں گے؟ تو آپ جو ہے، قرآن نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، ٹھیک رہے۔ اچھے مالدار لکھپتی لوگ وہ گاڑی والے کے پاس لینے آتے ہیں ٹماٹر، ترکاری، کچھ بھی، جن کی تنخواہیں 80 ہزار روپے ہیں، اس غریب کے پاس ڈالو جی 2 ٹماٹر، ابھی کیا پیسہ تول رہے، ڈالو جی 2 ٹماٹر، اللہ اکبر۔ وہ کتنا کمائے گا اس کو یہ دینے کے لیے ہے؟
کتنی بخیلی ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ سیدھا سیدھا تولو، کاٹا سیدھا رہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھا رہے. اچھا اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ جو ہے کسی جاندار کو زبردستی نہیں کرتا، جتنی اس کی طاقت ہے وہ دین میں عمل کرے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تمہیں فیصلے کے لیے بٹھایا جائے، انصاف والا مسئلہ آئے تو سیٹ آدمی اب ان کے خلاف کیسا فیصلہ کرنا. میں بولتا تھا پھر بھی اب بڑے آدمی مالدار کر کو بول کو میں کیا بھی بولیا نہیں. اللہ نے فرمایا اگر تیرے خلاف بھی فیصلہ آ جائے، تیرے ماں باپ کے خلاف فیصلہ آئے، تیری اولاد تیرے بھائی بہن کے خلاف فیصلہ آئے، فیصلہ سیدھا کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کیا کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا. نبی کی بیٹی ہے اور محمد مصطفیٰ جو سارے انبیاء کے امام ہیں ان کی بیٹی، ان کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ نہیں، یہ اسلام ہے، عدل ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارے جو فیصلے ہوتے نا اکثر وہ لوگوں کو دیکھ کر، یجمان کون ہے اسے دیکھ کر کے، مالدار آدمی کو دیکھ کر کے، دوستی کو دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں. بعد میں کیوں میں بولا برابر نہیں، میں نہیں بولتا تو تمہارے خلاف ہی بولتے تھے انہوں، اس کا تو میں پہلے بول ڈالیا. یہ کیا ہے؟ یہ یہاں تو بول لیں گے، اللہ کے پاس جواب دینا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ذالکم وصاکم. یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے. وصیت مطلب جانے والا وصیت لکھ کے جاتا ہے نا، ویسے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جی 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ، ہاں ایک سوال آیا تھا کہ ایک آدمی قرضہ لے لیا، نیت تو دینے کی ہے لیکن حالات نہیں ہے. آج دے گا، کل دے گا، اس سال دے گا، آئندہ سال دے گا. 23 سال ہو گئے، قرضہ دے نہیں سک رہا ہے. تو ایسے قرضے کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کو یہ قرضہ زکوٰۃ کے بدلے میں معاف کر سکتا ہے کیا؟ یہ سوال آیا. تو اس میں ہمارا آپ کا کہنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. قرضدار کو زکوٰۃ دے کر کے چھٹکارا کر دو اس کا. اگر وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے اسے دے کر کے قرضے سے آسان کر دو، آزاد کر دو. اب قرضہ لیا تھا ہم سے، دے نہیں پا رہا ہے تو زکوٰۃ تو نکلتی ہے، اس کو قرضدار ویسے کا ویسا باقی رکھو، یہ زکوٰۃ دوسرے کو بانٹتے رہے، وہ بیچارہ قرضدار ویسی رہے گا نا. تو اپنی زکوٰۃ بجائے ادھر ادھر دینے کے اتنا رقم اس کی اسے کہہ دو کہ بھیا یہ زکوٰۃ میں نے تمہارے قرضے کو وضع کر دیا. یہ جائز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ قرضدار ہے. زکوٰۃ سے اس کو آزاد کر دو. زکوٰۃ لینا برا نہیں ہے لیکن قرضدار مرنا برا ہے. اس کو قرضدار بن کے مرنے مت دو، اسے آزاد کر دو. اگر اس کا قرضہ زیادہ ہے، آپ کی زکوٰۃ کم ہے تو یہ زکوٰۃ وضع کر دو. بقیہ قرضہ اگر اللہ آپ کو دل دیا ہے تو معاف کر دو. میں نے زکوٰۃ میں اتنا وضع کر دیا پھر بھی قرضہ باقی ہے، اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا. اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔